انوار الحق کاکڑ، شمشاد اختر اور سابق نگراں کابینہ کے تمام ارکان بچ گئے۔ وفاقی حکومت نے گندم درآمد اسکینڈل کے اہم کرداروں کو کلین چٹ دے دی۔ امپورٹ کی منظوری دینے والوں کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ۔ وزیراعظم نے انکوائری کمیٹی کی سفارشات کی منظوری دے دی۔ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے 4 افسر معطل، کہانی ختم۔ پاکستان نے ڈاکٹر رئیسی جیسا مخلص اور بھائیوں جیسا دوست کھو دیا۔ ڈاکٹر رئیسی کی اپنی قوم کے ساتھ ساتھ پاکستان ایران تعلقات اور علاقائی تعاون کے فروغ کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں ایرانی صدر اور رفقا کی ہیلی کاپٹر حادثے میں شہادت پر تعزیتی قرارداد منظور۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اجلاس سے اظہار خیال۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے عوام کے ساتھ دلی تعزیت۔ بولے، پاکستان نے مخلص اعلیٰ خصوصیات کا مالک، بھائیوں جیسا دوست کھو دیا۔ ابراہیم رئیسی نے پاکستان سے دوستی اور بھائی چارے کے عزم کا اظہار کیا تھا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور رفقا کی آخری رسومات کا آغاز۔ تبریز میں پہلی نماز جنازہ کچھ دیر میں ادا کی جائے گی۔ ابراہیم رئیسی کی آخری جھلک دیکھنے کے لیے ہزاروں افراد جمع۔ میت قوم تہران اور ان کے بعد مقدس شہر مشہد لے جائی جائیں گی۔ سپریم لیڈر کل صبح 10 بجے تہران یونیورسٹی میں نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ ایرانی صدر کو مشہد میں روضہ امام رضا علیہ السلام کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ایران میں سوگ کا دوسرا دن، پاکستان میں بھی یوم سوگ، قومی پرچم سرنگوں۔ ایرانی صدر کا ہیلی کاپٹر تباہ ہونے کی تحقیقات کا آغاز۔ آرمی چیف جنرل محمد باقری نے جنرل علی کو تحقیقاتی کمیٹی کا سربراہ مقرر کر دیا۔ تحقیقاتی ٹیم شہری اور فوجی ہوا بازی کے فنی ماہرین کے تعاون سے تحقیقات کرے گی۔ ہیلی کاپٹر میں آگ لگنے کے باوجود ایرانی صدر اور تمام ساتھیوں کی لاشیں قابل شناخت تھیں۔ ایرانی حکام کی تصدیق۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ تنظیم کے سربراہ محمد حسن کہتے ہیں ڈی این اے ٹیسٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ سب سے زیادہ بہتر حالت میں آیت اللہ محمد علی الہاشمی کی لاش ملی۔ امریکہ کی ہیلی کاپٹر حادثے میں ملوث ہونے کی تردید۔ ایران کی جانب سے مدد مانگنے کا دعویٰ کر دیا۔ ترجمان محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا کہ 45 سال پرانا ہیلی کاپٹر خراب موسم میں استعمال کرنے کے فیصلے کی ذمہ دار ایرانی حکومت ہے۔ اس نے اپنے ہوائی جہاز کو دہشت گردی کو سپورٹ کرنے کے لیے استعمال کیا۔ ایران پر پابندیوں کی بالکل معذرت نہیں کریں گے، پابندیاں جاری رکھیں گے۔ ہم لوگ صوبائی اسمبلی میں کریں گے، ہم لوگ ہر چوک میں اس کی مزاحمت کریں گے۔ کالا قانون بننے جا رہا ہے۔ پاکستان کو شمالی کوریا کی طرح جو قوانین ہے وہ یہاں پہ نافذ کیے جا رہے ہیں۔ اگر پھانسیاں لگانی ہیں تو تھوڑی بڑی پھانسی گھاٹ بنے گا، اور اس کا پہلا امیدوار تو آئین توڑنے کے جرم میں شریک نواز شریف ہے۔ تحریک انصاف کا ہتک عزت قانون کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان۔ عمر ایوب کہتے ہیں آئین کے مطابق کسی کی زبان بندی نہیں کی جا سکتی۔ کالا قانون بنایا جا رہا ہے۔ ہم اس قانون کے خلاف قومی اور صوبائی اسمبلی میں مزاحمت کریں گے۔ بابر اوان بولے، صحافیوں کو پکڑنے کے لیے جو قانون بنایا گیا وہ نہیں چلے گا۔ پاکستان تحریک انصاف صحافیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ عدلیہ کا کام لوگوں کے حقوق کی پاسداری کرنا ہے۔ پرویز الہی 9 مئی کے 20 کیسز میں مطلوب۔ آئی جی پنجاب لاہور نے لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کرا دی۔ لاہور میں 3، فیصل آباد میں 4، راولپنڈی میں 11، اٹک اور گجرانوالہ میں 1 مقدمے کی تصدیق۔ پنجاب اسمبلی میں بھرتیوں کے مقدمے میں پرویز الہی کی درخواست ضمانت منظور۔ جسٹس سلطان تنویر احمد نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ 9 مئی کے مقدمات میں پروسیکیوشن اور پولیس پر کروڑوں روپے کی دہاڑی لگانے کا الزام۔ فواد چودھری کہتے ہیں جو لکھ پتی ہوتا ہے وہ کروڑ پتی بن گیا۔ مقدمات سے نکالنے اور ڈالنے کے لیے تفتیشیوں نے دہاڑیاں لگائیں۔ الزام ہے کہ مبینہ طور پر بہت سے لوگ ایجنسیوں کی تحویل میں ہوتے ہیں۔ وہ کھاتے پیتے بھی ہوں گے۔ خرچ ریاست برداشت کرتی ہے۔ ایجنسیوں کی فنڈز کا کوئی سالانہ آڈٹ ہوتا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی کا اٹارنی جنرل سے استفسار۔ لاپتہ بلوچ طلبہ بازیابی کیس میں اٹارنی جنرل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش۔ لاپتہ افراد کمیٹی کی رپورٹ جمع کرا دی۔ سیز فائر کی استدعا۔ بولے
ہم نے لاپتہ افراد کیسز میں بہت کام کیا، جو رہ گیا وہ بھی کریں گے، تھوڑا سا وقت دے دیں۔ سیاسی حل بھی تلاش کیا جا رہا ہے، جس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ جنگ میں بھی سفید جھنڈا لہرا کر سیز فائر کی جاتی ہے، بات چیت کر کے حل نکالا جاتا ہے۔ نان اسٹیٹ ایکٹرز پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ پاکستان سے باہر بیٹھے لوگ معاملے کو الگ رنگ دیتے ہیں، جیسے ہماری ایجنسیاں ملوث ہیں۔ حکومت نے ہمیشہ لاپتہ افراد کے معاملے پر مثبت کردار ادا کیا۔ کمیشن کی رپورٹ تیار ہو چکی، پارلیمنٹ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال چودھری کی میڈیا سے گفتگو۔ بیرسٹر عقیل ملک بولے، ہر کیس مسنگ پرسن کا نہیں ہوتا۔ گوادر حملے میں ہلاک دہشت گرد بھی لاپتہ افراد میں شامل تھے۔ 4 دہائیوں سے لاپتہ افراد کا معاملہ چل رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی پر حملہ کیس۔ گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی عدالت میں وقاص اور طیب پر فرد جرم عائد۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ 25 مئی سے کیس کا باقاعدہ ٹرائل شروع ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی تاجکستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات۔ 2 طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے اور اعلیٰ سطح پر ڈائیلاگ کے عمل کو تقویت دینے پر اتفاق۔ کاسا 1000 منصوبے پر عمل درآمد کی ضرورت پر زور۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات آستانے میں ہوئی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مستحقین کا بجٹ بڑھانے پر اتفاق۔ آئندہ مالی سال میں بی آئی ایس پی کا بجٹ 530 ارب روپے تک رکھے جانے کا امکان۔ بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے بورڈز آف ڈائریکٹرز ایک بار پھر تحلیل کرنے کا فیصلہ۔ آج کمپنیوں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تعیناتی کے لیے سمری وفاقی کابینہ کو ارسال کر دی گئی۔ بجلی صارفین پر مزید بوجھ ڈالنے کی تیاریاں۔ بجلی کی قیمت میں 3 روپے 49 پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان۔ سی پی پی اے نے اپریل کے ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کی قیمت بڑھانے کی درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست پر نیپرا 30 مئی کو سماعت کرے گی۔ سندھ اسمبلی میں قائمہ کمیٹیوں کا معاملہ اسی ہفتے حل ہونے کا امکان۔ پیپلز پارٹی نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ ایم کیو ایم کو نہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ 34 میں سے آج کمیٹیوں کی چیئرمین شپ ایم کیو ایم اور 22 کی پیپلز پارٹی کو ملنے کا امکان۔ ججز اور بیوروکریٹس کو پلاٹ الاٹمنٹ کے خلاف کیس میں وکلا کے دلائل مکمل۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ فریقین کو تحریری تجاویز 3 ہفتوں میں جمع کرانے کی اجازت۔ پاکستان 30 مئی کو اپنا دوسرا جدید ملٹی مشن سیٹلائٹ خلا میں بھیجے گا۔ سیٹلائٹ چین کے نیشنل اسپیس ایجنسی کے تعاون سے چھوڑا جائے گا۔ 5G کوریج کے لیے معاون ثابت ہوگا۔ سیٹلائٹ ٹیلی ایجوکیشن، ٹیلی میڈیسن اور آن لائن سرگرمیوں کی کوریج کو بہتر کرے گا۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ایل ڈی اے ایونیو 1 آمد۔ بہترین ماحول دوست رہائشی شہر بنانے کے پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز کر دیا۔ 87 کینال پر محیط سینٹرل پارک کا افتتاح کر دیا، پودا بھی لگایا۔ کہتی ہیں اچھا انتظام ہے، مگر کسی روز اچانک آ کر دوبارہ بھی چیک کروں گی۔ مریم نواز نے ایل ڈی اے اپ گریڈڈ انفورسمنٹ اسکواڈ کا معائنہ بھی کیا۔ آئی جی اسلام آباد کا پولیس اہلکاروں اور افسران کو علاج کے لیے بڑا تحفہ۔ میڈیکل الاؤنس میں 100% اضافہ، 2,50,000 سے بڑھا کر 5 لاکھ کر دیا گیا۔ علاج معاوضے کی رقم ادا کر دی گئی اور کرنے کے لیے ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر کی سربراہی میں کمیٹی بھی تشکیل۔ بچے کے ڈاکو خود کو قانون کے حوالے کر دیں ورنہ سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وزیر داخلہ سندھ کی وارننگ۔ ایوان میں اپوزیشن کے سوالوں کے جواب میں کہا، پنجاب کے بارڈر ایریا میں مشترکہ چوکیاں بنا رہے ہیں۔ ٹریفک پولیس کی رشوت خوری کے سوال پر کہا کہ اہلکاروں کی مانیٹرنگ ڈی آئی جی نے کرنا ہوتی ہے، کوئی اسپیشل ٹیم موجود نہیں ہوتی۔ سندھ حکومت کا کچے میں ڈاکوؤں سے مقابلے کے لیے ہتھیار خریدنے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں، جدید ہتھیاروں کے لیے وفاقی حکومت کو لکھا ہے۔ تعلیمی اداروں میں بچوں کو منشیات فراہم کی جا رہی ہے۔ حکومت ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتی۔
फैसला बाद में 6 साल बच्ची से मुबैना ज्यादती, थाना सदर जड़ावाला पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला पंजाब का भी नोटिस, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज कहती हैं मासूम को दरिंदगी का निशाना बनाने वाले को कड़ी सजा दिलवाई जाए। लाहौर में यंग डॉक्टर एसोसिएशन का मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज, फिरोजपुर और जेल रोड 1 घंटे तक ब्लॉक। मुजाहिरीन का कहना था कि सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत दूर की जाए, हुकूमत रीविमिंग के नाम पर लूट मार की इंक्वायरी कराए और डॉक्टरों को मुस्तकिल बुनियादों पर भर्ती किया जाए। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी, जबालिया और बैतुल्लाहिया में इसराइली जारहियत से मज़ीद 18 अफराद शहीद। वसी गजा और खान यूनिस में इसराइली बमबारी, मुतादिद फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 106 फ़लस्तीनी शहीद, मजमूई तादाद 35,562 से तजावुज़ कर गई। सहूनी फ़ौज का जनीन पर धावा, अंधाधुंध फायरिंग, झड़पें भी हुई, 7 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और वज़ीर दिफा के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं। आलमी फौजदारी अदालत के चीफ प्रोसिक्यूटर ने दरख्वास्त दायर कर दी। प्रोसिक्यूटर का कहना है कि नेतन्याहू और वज़ीर दिफा के जंगी जराइम में मुलव्वस होने के सबूत मौजूद हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के वारंट जारी करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। कहा, फ़लस्तीन में इसराइली कार्रवाइयों को नस्लकुशी नहीं समझते हैं। सूरज आग बरसाएगा, दर्जा हरारत बढ़ता जाएगा। आज से 27 मई तक हीट वेव की शदीद खतरात। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में हीट वेव अलर्ट जारी। सूबे के तमाम तालीमी इदारे 25 से 31 मई तक बंद। कराची समेत सिंध भर में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात मुलतवी। महकमा तालीम सिंध का गर्मियों की तातीलात कबलस वक्त ना करने का फैसला। तातीलात 1 जून से 31 जुलाई तक होंगी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज पहला मैच कल हेंकले लीड्स में खेला जाएगा। कौमी खिलाड़ियों ने कमर कस ली, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। मैच बारिश से मुतासर होने का भी इम्कान, शहर में 5.3 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के। और पाकिस्तानी कोह पैमा सरबाज अली खान का बड़ा एजाज, दुनिया के बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को बगैर ऑक्सीजन के सर कर लिया। साजिद सतपारा के बाद सरबाज अली खान मसनूई ऑक्सीजन के बगैर माउंट एवरेस्ट सर करने वाले दूसरे पाकिस्तानी बन गए। बगैर ऑक्सीजन 11 चोटियां सर करने वाले पहले और वाहिद पाकिस्तानी।